یہ جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ زندگی میں انسان کے جسم میں بو پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان کے جسم کے گلنے اور سڑنے کے پروسیس کو تیز کر دیتے ہیں۔ توجہ سے ایک بات سمجھیے گا، جو گناہوں کے اثرات ہیں نا ہمارے جسم کے اوپر، یہ زندگی میں جسم میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں، جس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، اللہ والے بھی محسوس کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہی گناہوں کے اثرات بندے کے جسم کے گلنے سڑنے کے عمل کو تیز تر کر دیتے۔ اس لیے کئی بندے مرتے ہیں نا تو فوراً ہی بو آنی شروع ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں جی جلدی نہ لاؤ، جلدی دفن کرو اس، وہ اصل میں گناہوں کی بو ہوتی ہے، ان کے اندر فرمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ کے پاس گڑ کی ڈلی ہو نا، تو آپ اسے 1 سال کے لیے کسی برتن میں بند کر کے رکھ دیں، سال کے بعد نکالیں گے تو گڑ ویسے کا ویسا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر خراب ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی بیکٹیریا نہیں تھا، کوئی جراثیم نہیں تھا جو اس کو خراب کرتا، وہ سال بھی پڑا رہا تو اسی طرح۔ لیکن آپ پلاؤ پکائیں اور گرمی کے موسم میں اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں کہ جی شام کو کھائیں گے، تو شام کو تو ڈھکن کھولتے ہی کچھ عجیب مہک آئے گی۔ یہ کیوں مہک آئی؟ اس لیے کہ پلاؤ کے اندر وہ بیکٹیریا تھا، وہ جراثیم تھے جو خاص بند کر کے رکھنے کی حالت میں اس کو خراب کر دیتے، انہوں نے اس کو خراب کر دیا۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ گناہ وہ بیکٹیریا ہے جو ہمارے جسم کو فرمنٹیشن کرتا ہے، گلاتا ہے، سڑاتا۔ وہ لوگ جو گناہوں سے پاک ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، ان کی لاش اگر قبر میں ساری عمر بھی پڑی رہے، سینکڑوں سال بھی پڑی رہے، تو ان کی لاش کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے شہداء کی لاشوں کو نہیں کچھ ہوتا، ان کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ کے ہاں سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی کہے کہ اللہ اس شہید کو ہم غسل دیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو خون سے نہا چکا، اب اس کو پانی سے نہلانے کی کیا ضرورت، اسی طرح اس کو جو ہے نا میرے سامنے پیش کر دو۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جو شہداء کو دفن کیا گیا تھا، وہاں ایک برساتی نالا بہتا تھا، تو بہتے بہتے اتنا قریب آ گیا کہ صحابہ کرام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ نظر آنے لگے۔ چنانچہ کھودا گیا اور ان کی لاشیں بالکل اسی طرح تھیں جیسے ان کو دفن کرنے کے وقت، اور ان کو پھر وہاں سے اٹھا کے سید الشہداء امیر حمزہ لانو کے قریب ان کو بھی دفن کر دیا گیا۔ 100 سال سے کم کی بات ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بھی کچھ صحابہ مدفون تھے، تو دریا نے پھیلاؤ کیا تو ان کی قبور کے قریب آ گیا۔ تو اس وقت بھی وقت کے بادشاہ کو خواب آیا، جو صاحب مزار تھے انہوں نے خواب میں اس کو کہا کہ بھائی ہمیں پانی سے تنگی ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر دیکھا تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی۔ اس عاجز نے ڈائریکٹ اس بندے سے سنی یہ بات جس نے ان کے دوبارہ جنازے میں شرکت کی تھی، ان کو نکالا گیا تو لوگ کہنے لگے جی کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ شرن تھا یا نہیں تھا، لوگوں کا اپنا جوش جذبہ ہوتا ہے، تو عوام نے پھر جنازہ پڑھ کے پھر دفنا دیا، اس میں وہ شریک تھا۔ اور یہ وہ بندہ تھا جس نے زندگی میں 53 حج کیے اور جس کی تمنا تھی کہ مجھے مدینہ میں موت آئے۔ وہ میرے ایک دوست کے والد تھے تو میرے لیے والد کے برابر، مگر محبت اتنی کرتے تھے کہ مجھے اپنا دوست کہتے تھے بس میرا دوست آ گیا، اور مجھے کہتے تھے کہ آپ مجھے باتیں سنائیں، اور سنتے تھے۔ اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ پر مہربانی فرمائی تو بیٹے میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کی کیا دعا قبول فرمائی کہ مدینہ مرنے کی ان کی تمنا تھی، مسجد نبوی میں باوضو رمضان المبارک میں ریاض الجنہ میں عصر کی نماز میں اعتکاف کی حالت میں سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہوئی۔ اتنی سعادتیں اللہ نے ایک وقت میں جمع کر دی، روزے سے ہیں، اعتکاف میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، عصر کی نماز کے سجدے میں جب گئے تو وہیں پر روح قبض ہو گئی۔ چنانچہ ان کا وہاں جنازہ پڑھا کے جنت بقیع میں دفن کر دی۔ یہ بات انہوں نے خود سنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے جسم میں وہ گناہوں کے جراثیم نہیں ہوتے، وہ بدن اللہ کے ہاں اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو مٹی کے بھی حوالے کر دیا جائے تو مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی۔ اور انبیاء کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہ تو قبور میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، 4 میں یا 5ویں، چھوٹی عمر تھی، تو ہمارے شہر میں سیلاب آیا تو قبرستان کی کچھ قبریں بھی جو تھیں وہ کھل گئیں، کیونکہ شہر میں بھی پانی، قبرستان میں بھی پانی۔ ایک قبر ایسی تھی کہ جب لوگ اس کے قریب گئے تو اس میت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو پورے شہر نے اس کو دیکھا۔ ہمیں بھی والد صاحب نے بتایا کہ بھئی وہاں پر ہے، تم جاؤ گے، لیکن والدہ نے کہا نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں اس کے ذہن پہ کوئی بات بیٹھ نہ جائے، اس کو نہ لے کے جائیں۔ تو پھر والد صاحب مجھے چھوڑ کے خود چلے گئے اور دیکھ کے آئے۔ مگر ایک واسطہ سے تصدیق تو ہو گئی نا کہ ہمارے والد نے اس کو دیکھا کہ
کہ جس کے میت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور قبر کتنی کب کی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہی دوست جن کی جنت بقیع میں تدفین ہوئی، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ لاہور میں بارش ہوئی، مجھے صبح سیر کی عادت تھی، میں فجر کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ جو نہر بہتی ہے میں اس کے کنارے جا رہا تھا، کہنے لگے آندھی اتنی تھی، رات طوفان اتنا تھا کہ کئی درخت بھی گر گئے، میں نے ایک بڑ کا درخت گرا دیکھا نہر کے کنارے، اب بڑ کے درخت کی تو بہت جڑیں ہوتی ہیں، اتنا بڑا گڑھا بنا پڑا تھا، تو قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے صبح صبح کا وقت تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے دیکھوں تو صحیح، کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے بالکل نیچے ایک آدمی کی لاش پڑی ہے، اور اس کے کفن کے گرد اس کی جڑوں نے ایسے جالی بنائی ہوئی ہے، پنجرا بنایا ہوا ہے، اور اس پنجرے کے اندر وہ آرام کی نیند سو رہا۔ اب بتاؤ کب وہ بڑ کا درخت اگا ہوگا اور کب اس کو پنجرے کے اندر اس نے محفوظ کیا ہوگا، اور وہ اللہ کا بندہ کب سے وہاں پڑا ہو۔ کہنے لگا کہ اس کے کفن کو سفید حالت میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اول تو گناہ کرتے نہیں، اور اگر سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، جب تک اپنے رب کو منا نہ لیں وہ چین سے نہیں بیٹھتے، چنانچہ ان کے گناہ ساتھ ہی ساتھ دھلتے رہتے ہیں۔ اور ایسے بندوں کو موت آتی ہے تو ان کے جسم بالکل گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہوتے، لہذا فرشتے آتے ہیں اور ان کے اعضاء کو سونگھتے ہیں تو ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو پھر جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، وہ پھر جنت کا رومال میں خوشبو لے کے آتے ہیں۔ یہ انستھیزیا ہے وہاں کا، آج بھی جس کو آپریشن کرنا ہو نا تو اس کو سنگا دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف کا پتہ نہ چلے، تو جنت سے انستھیزیا لے کے آتے ہیں، وہ لا کے اس کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ میت اس کو سونگتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور مکھن میں سے بال کی طرح اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے جسموں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچایا ہو، اور جو اپنی جسموں کو گناہوں سے بچاتے نہیں ان کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، تدفین سے پہلے ان کی لاشوں سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جی جلدی کرو، دفن کرو۔ بھئی 1 گھنٹے کے بعد بیٹا آئے گا، اندر سے پیغام آیا جی لاش سے ابھی بو آ رہی ہے، پتہ نہیں گھنٹے بعد کیا ہوگا، دفن کرو، جا کے دفن کر کے آؤ۔ گناہوں کے یہ جراثیم پہلے سے جسم میں ہوتے ہیں، جیسے روح نکلتی ہے یہ جراثیم جسم کو گلانا سلانا شروع کرتے www.dasquran.com